ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ صافات کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جہنم اور اہل جنت کے حالات و واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک، ظلم و زیادتی اور فساد و بربریت کا عمل اختیار کیا اور اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بھی خراب کیا اور انسانوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان کو بھی بگاڑا، ان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، ان سب کو جمع کرو جنہوں نے دنیا میں ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ان کو بھی، وازواجہم اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ہم نوا تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کاموں میں ان کے ساتھ شریک تھے، جو بڑے قسم کے مجرم تھے، ان کو بھی اکٹھا کرو اور ان کے پیروکاروں کو بھی جو ان کے ظلم میں، فساد میں، دنیا کے اندر مفاد پرستی اور لالچ اور خود غرضی میں ان کے ساتھ شامل اور شریک رہتے تھے، ان کو بھی اکٹھا کرو۔ وازواجہم وما كانوا يعبدون، اور ان کو بھی جن کو اللہ کے سوا یہ جن کی پرستش کرتے تھے، جن کا حکم مانتے تھے، جن کے پیچھے یہ دوڑتے تھے، چاہے وہ دنیا کے اندر شرک کے یہ بت ہوں، جیسے کہ بہت ساری قوموں بتوں کی پرستش کرتی ہے، یا اور بت پرستی کے جو مظاہر ہیں خود اللہ کے سوا، یا اسی طرح اب دنیا میں دوسری ایک صورت پیدا ہو چکی ہے اللہ کے سوا پوجنے کی، کہ اللہ کے نظام اور سسٹم کو چھوڑ کر غیروں کے نظاموں کی پرستش ہو رہی ہے، ان کی طرف انسانیت دوڑی جا رہی ہے اور ان کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے سسٹم اور نظام ہیں جن کی طرف پوری دنیا کو کھینچا چلا جا رہا ہے۔ ایک کیپیٹلزم یعنی سرمایہ پرستی، پرستش کا مطلب پرستی پوجا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ سرمایہ کی پوجا آج کی جا رہی ہے، سرمایہ کو ہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہے اور اسی کے پیچھے انسانیت کی دولت اور اسی دولت کے پیچھے انسان دوڑا چلا جا رہا ہے۔ تمام رشتے، تعلقات، معاملات، ساری سرگرمیاں
اسی سرمایہ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں جی۔ تو سرمایہ پرستی اور دوسری اسی طرح اس کے مقابلے میں ایک اور ازم اور نظام ہے دنیا میں جو چل رہا ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل نظام جو ہیں، یہ آج انسانیت کو اللہ کے نظام سے غافل کر کے اپنی طرف ہر ایک کھینچ رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرنا ہے۔ تو فرمایا وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن کی یہ پرستش کرتے تھے، جن کے پیچھے دوڑتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو اور انہیں جہنم کی طرف فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کا راستہ دکھلاؤ اور جہنم کی طرف ان کو لے کر جاؤ۔ وَقِفُهُمْ، پہلے تو اللہ کا یہ حکم بڑے غصے سے، جلال سے، ہیبت سے ہوگا کہ ان سب کو جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ کہے گا نہیں ابھی ذرا ان کو روکو، ابھی تو سب کے سامنے ان کی عیاریاں، مکاریاں، ان کی بدماشیاں، ان کی ذلت و رسوائی آج معاشر میں ساری انسانیت کے سامنے ظاہر کرنی ہے۔ وقفوہم، ان کو روکو، ان کو ٹھہراؤ ذرا، انہم مسئولون، ان سے کچھ سوال بھی کرنے ہیں، ان سے بھی کچھ پوچھنا بھی ہے۔ اور ما لکم لا تناصرون، جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ کہ تمہیں کیا ہوا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو تم ایک دوسرے کے بڑے سپورٹر بنے ہوئے تھے، مددگار بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی بڑی ہیلپ کرتے تھے، ایک دوسرے جرائم کے اندر ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے تھے، اور دنیا کے ساز و سامان جمع کرنے، مفاد پرستی میں جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں تو ان کے جو سپورٹر ہوتے ہیں وہ بھی مفاد اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مفاد اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا آج کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بن رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ وہ اس دن سارے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہوں گے، گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت اور رسوائی سے کوئی ان سے جواب نہیں بن پائے گا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ خود ہی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے پر لان تان کریں گے۔ جو دنیا کے پیروکار، ورکر، جو پیچھے چلنے والے ان لیڈروں اور گمراہ پیر ہوں، مولوی ہوں، حکمران ہوں، جو وہ سب تھے وڈیرے، ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں کہیں گے قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے کر و فر کے ساتھ، تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اور ہمیں بھی دعوت دیتے تھے۔ یہ جو حکمران طبقہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے کر و فر اور اس کے ساتھ جو ہے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے اپنے ان چیلوں کے پاس، اپنے پیروکاروں کے پاس جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ تم دنیا میں تو ہمارے پاس بڑے نمود و نمائش کے ساتھ آتے تھے۔ عن الیمین، یمین کا معنی کیا گیا القوت والشوکہ، یعنی طاقت و قوت کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ آتے تھے۔ اور دوسرا اس کا معنی یمین کا کیا گیا الدین، کہ تم ہمارے پاس آتے تھے دین کا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو بڑے پیر بنا کر پیش کرتے تھے، بڑے مذہبی رہنما بنا کر پیش کرتے تھے، اور بڑی بڑی باتیں تم ہمیں سناتے تھے اور ہمیں اپنے پیچھے لگاتے تھے۔ تو آج کیا بات ہے، کیوں نہیں ہماری مدد کر رہے ہو؟ تم نے تو ہمیں گمراہی میں مبتلا کیے رکھا، خرابی میں ڈبوئے رکھا۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اب یہ پیروکار ان کو جواب دیں گے، وہ ان کے لیڈر، ان کے رہنما کہیں گے کہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، بلکہ تم خود ہی اللہ کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، غلطی تمہاری اپنی ہے، ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ لم تکونوا مؤمنین، تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور اور دباؤ نہیں چلتا تھا، کوئی ہم نے زبردستی تمہیں کی ہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، تم پر کوئی ہمارا سلطان اور زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی طاغوت کا ساتھ دیا کرتے تھے، تم خود ہی سرکش ہو گئے تھے، ظالم تم خود بن گئے تھے، مفاد پرستیاں تم خود حاصل کرتے تھے، اور آج ہم برا بھلا کہہ رہے ہو؟ دنیا میں تو تم نے خود بھی اپنے مفاد اٹھائے ہیں، تم خود طاغوت تھے، طاغین۔ فحق علینا، پھر وہی لیڈر کہیں گے کہ آج ہمارے رب کا حکم ہم پر ثابت ہو چکا۔ فحق علینا قول ربنا، وہ کون سا حکم؟ انا لذائقون، کہ بے شک ہم سب نے آج عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔
دنیا کی اس گمراہی کی سزا آج ہم نے بھگتنی ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم تو خود گمراہ تھے تو تمہیں بھی گمراہی کرنا تھا، ہم خود غلط راستے پر تھے تو کون سا ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھلانا تھا، ہم خود شیطان کی اغوا میں تھے، شیطان نے ہمیں اغوا کر رکھا تھا، ہم نے تمہیں بھی شیطان کے پیچھے لگا دیا جی۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بے شک یہ سب اس دن جو ہے عذاب میں حصے دار ہوں گے، پیروکاروں کو بھی عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، سزا بھگتنی ہوگی، اور اسی طرح جن کی اتباع اور پیروی کرتے رہے ان کے وہ لیڈر، ان کو بھی، سب کو یہ اس اللہ کی عذاب اور سزا میں شریک ہوں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا میں جو جرائم کرتے ہیں، دنیا میں جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات اور قوانین کو توڑتے ہیں، اللہ کی عظمت کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ان سب کی سزا اسی طرح کی ہوگی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، بے شک انہیں جب کہا جاتا تھا کہ صرف اللہ کی وحدانیت، اسی کی عبادت اور بندگی اور اسی کے قانون کو تسلیم کرو، اللہ کے قوانین اور احکامات کو مانو، تو بڑے تکبر اور غرور سے منہ موڑتے تھے تم، اور کہتے تھے یہ کیا دقیانوسی کی باتیں تم کرتے ہو، اسلام کا تم نے رٹا لگا رکھا ہے۔ تو بڑے تکبر اور مغرور ہوتے تھے جب انہیں اللہ کی بات سنائی جاتی تھی، اللہ کا پیغام سنایا جاتا تھا، اللہ کی وحدانیت کی ان کو دعوت دی جاتی تھی، تو لا الہ الا اللہ جب ان سے کہا جاتا تھا تو یستکبرون، اور کیا کہتے تھے، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو دعوت توحید دیتے، اللہ کی عظمت کی دعوت دیتے، تو وہ کیا کہتے، کیا ہم اپنے ان معبودوں اور خداؤں کو اس پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ یہ تو شاعر آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، اس دیوانے کے پیچھے لگ کر ہم اپنے اس راستے کو ترک کر دیں جو ہمارے آباء و اجداد نے اختیار کیا، ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا، اور ہمارے یہ لیڈر جو ہیں جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جی۔ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ایک شاعر اور پاگل کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ شاعر نہیں ہیں جن کو تم شاعر کہتے ہو، ما ينبغي لهم، ان کے لیے تو شعر و شاعری اللہ نے پسند ہی نہیں کی ہے، شعر و شاعری ان کی شایان شان ہی نہیں ہے، پیچھے سورہ یاسین میں گزر چکا ہے نا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے ان کو شعر و شاعری سکھلائی ہی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ارادے سے کوئی شعر نہیں کہا۔ اور دوسری بات، تم دیوانگی کی باتیں کرتے ہو، اس سے پہلے تو تم ان کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، ان کی عقل مندی کی داد دیتے تھے کہ ان جیسا عقل مند، ذہین، سمجھدار اور قابل اعتماد انسان کوئی نہیں ہے جی۔ جب اس پیغمبر نے تمہاری خرابیوں کی نشاندہی کی تو اب یہ پاگل ہو گیا۔ یہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یہ اللہ کی سچی تعلیمات، اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی سچائیوں کا انکار کر دیا جی، اور انہوں نے کوئی اپنی ہی آ کر بات کرنا شروع کر دی ہو۔ وصدق المرسلین، انہوں نے تو پہلے رسولوں کی بھی تصدیق کی ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کی تائید کی، موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کو انہوں نے سراہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کاوشوں کو داد دی ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں کام کیا، انسانیت کی رہنمائی کی، دیگر انبیاء علیہ السلام کی حضور نے آ کر تائید و تصدیق کی ہے۔ ایک سچے انسان کی سچائی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر سچائی کی تائید کرتا ہے، وہ صرف خرابیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سچائی اگر کسی اور نے کہی ہے تو اس کا انکار کر دے، سچائی سچائی ہے چاہے وہ کوئی بھی کہے۔ جس پیغمبر نے بھی سچائی کا پیغام دیا ہے، اور اللہ کا وہ پیغمبر تھا اور اس نے سچا پیغام دیا انسانیت کے لیے، تو جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ آج یہی تو بہت بڑی خرابی ہے دیگر مذاہب والوں کی، کہ وہ جس
کو اپنا رہنما یا اپنا پیشوا مانتے، اپنا پیغمبر مانتے، اس کے سوا باقیوں کی نفی کر دیتے، انکار کر دیتے جی۔ ایک سچا مسلمان کسی پیغمبر کی توہین و تنقیص نہیں کرتا، وہ یہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اللہ کے احکامات اور قوانین کو ہی دنیا میں انسانیت تک پہنچایا، اس کے مطابق اس نے اپنی قوم کی رہنمائی کی، اس کے مطابق عمل کیا اور کروانے کی کوشش کی۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم۔ پھر ان جہنمیوں کے بارے میں حکم ہوگا کہ تم سب جو ہے آج دردناک قسم کی سزا کا مزہ چکھو گے، انکم لذائق العذاب العلیم۔ اور یہ جو تمہیں سزا دی جا رہی ہے، یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنی اعمال کی سزا ہے، اسی کی جزا ہے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ نہیں تمہیں جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی، مگر انہی اعمال کی جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یہ تمہارے اپنی اعمال ہیں جی، اعمال کا ہی بدلہ ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور نکلنا ہے۔ اچھا عمل کرتا ہے تو اچھا نتیجہ نکلے گا، برا عمل کرتا ہے تو برا نتیجہ نکلے گا۔ عمل کا نتیجہ لازمی ہے، تو اس لیے آج یہ جو سزا ہے یہ در حقیقت تمہاری عملوں کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں کی۔ ہاں، اللہ کی جزا اور سزا سے کچھ بندے اللہ کے جو مخلص بندے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر چاہے تکلیفیں مصیبتیں جھیلیں لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کی اتباع کی، وہ اس دن اللہ کی سزا سے محفوظ ہوں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے مخلص بندے چنیدہ بندے جو ہوں گے اللہ کے، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ بلکہ ان کے لیے اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہوگا متعین، رزق معلوم ہوگا اور ان کو جو رزق دیا جائے گا اس کے آگے تفصیل ذکر کی ہے۔ جو ان کو نعمتیں دی جائیں گی، فواکہ وہم مکرمون، ان کو پھل دیے جائیں گے، پسندیدہ پھل، جس پھل کو یہ پسند کریں گے وہ ان کے سامنے پیش ہوگا، اور وہم مکرمون، اور ان کا انتہائی اعزاز کیا جائے گا، عزت کے ساتھ ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا۔ ابھی جو فجر کی نماز میں ہم نے تلاوت کی ہے تو اس کے بھی دوسرے رکوع میں اللہ نے دونوں جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافر جماعت، ظالم جماعت، اس کو ایک جماعت کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ جو فرشتوں کا رویہ ہوگا اس کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے اسی طرح ایک سچی مسلمان مخلص بندوں کی جو جماعت ہوگی اس کا تذکرہ کیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ وفتحت ابوابها، یہ نہیں کہ پہنچیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا، بلکہ ان کے اعزاز و اکرام کے لیے پہلے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے پہنچنے سے پہلے۔ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور وہاں نگران فرشتے ہیں، ان کے دروغہ، وہ ان کو ہر طرف سے سلام پیش کریں گے، ان کے ماتحت فرشتے سب ان کو سلام دیتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، خوشی ہو، تہنیت ہو، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ اسی لیے اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ کچھ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق معلوم ہوگا، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کا اعزاز کیا جائے گا، نعمتوں والے باغات میں وہ ہوں گے، علی سرور متقابلین، اور وہ تختوں کے اوپر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے جی، جیسے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر گپ شپ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، دنیا کے اندر جو ہے لوگ بیٹھتے ہیں اس طریقے سے، تو جنت میں بھی فرمایا کہ وہ عالی شان تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے گپ شپ لگائیں گے، بلکہ اس بات چیت کا آگے قرآن نے یہاں ذکر بھی کیا ہے، اس آگے آ رہا ہے، فرمایا یطاف علیہم، جب وہ وہاں جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ان کے اوپر جو ہے یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے سامنے جو ہے کأس من معین، کأس کہتے ہیں اس جام کو جو بھرا ہوا ہو، ایک قدح ہوتا ہے وہ برتن یا اناء ہوتا ہے جو خالی ہو، ایک وہ برتن ہوتا ہے یعنی گلاس جو بھرا ہوا ہے،
تو بھرے ہوئے گلاس جو ہیں وہ ان کے اوپر نوجوان غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون ہیں، ایسے نوجوان بچے جو انتہائی خوبصورت ہوں گے، خدام ہوں گے، وہ ان پیالوں کو یا ان گلاسوں کو لیے ہوئے ہیں، اور وہ بھرے ہوئے کس سے ہوں گے؟ من معین، جی ایسے خالص ہیں، سفید بیضاء دودھ کی طرح ہیں، چمکتی ہوئی شراب کے وہ جام ہوں گے، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذت کا باعث ہوں گے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ دنیا میں شراب کے نقائص بھی ہیں، اس کے فسادات بھی ہیں۔ دنیا میں عام طور پر شراب جب پی جاتی ہے اس میں ہیجانی کیفیت اور طاقت وقتی پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتی ہے اور خرمستیوں کی طرف لے جاتی ہے، خرابیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن جنت میں جو ان کو شراب دی جائے گی نا من معین، جی وہ ایک تو انتہائی صاف و شفاف چمکدار لذت والی ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نہ کوئی سر چکرائے گا، نہ کوئی عقل معوف ہوگی، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی جو ہے اس میں وہاں کوئی بہکی بہکی باتیں اس کے نتیجے میں انسان کرے گا، بلکہ انسان کی عقل و فراست کو اور بڑھا دے گی۔ وہ تو اس طرح کی ہوگی جیسے کہ انسان دنیا میں کوئی قیمتی معجون یاقوت وغیرہ اس طرح کی چیزیں قیمتی دھاتیں استعمال کرتا ہے نا، حکماء کے کہنے پر اس کی وجہ سے اس کے اعصاب اور پٹھوں میں اور اس کے دماغ میں تقویت ہوتی ہے، تو ینزفون اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ میں اور پٹھوں میں مزید قوت پیدا ہو جائے گی، اور اس کی دماغ اور عقل مزید جو ہے اللہ کے دیدار کو، اس کی تجلیات کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گی۔ تو ایسی وہ شراب ہوگی، اس کی تعریف کی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ تو مشروبات ان کو دیے جائیں گے، کھانے کے لیے مختلف پھل دیے جائیں گے، اور ساتھ فرمایا ان کے اندر وہاں جنسی خواہش اگر پیدا ہوگی تو وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ان کے پاس قاصرات الطرف عین، جی ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی جی طرف عین، جن کی نگاہیں جھکی ہوں گی، صرف اپنے شوہروں پر نگاہیں اٹھیں گی، ان کے شوہروں کو ہی اللہ ایسا حسن و جمال دے گا کہ ان کی نگاہیں اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف نہیں جائیں گی، اور عزت اور غیرت کی وجہ سے وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، اور ایسی ان کی حالت اور خوبصورتی ہوگی کہ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ شتر مرغ کے انڈے ہیں جن کو چھپایا گیا۔ بیض مکنون کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو۔ عرب کے ہاں یہ شتر مرغ کا انڈا بڑا پسندیدہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کی رنگت میں سفیدی اور زردی ہوتی ہے، سفیدی زردی مائل اس کی رنگت ہوتی ہے، اور پھر مادہ جو ہوتی ہے شتر مرغ کی وہ اپنے انڈوں کو ویسے ہی چھپا کر رکھتی ہے، ان کے اوپر کچھ پر وغیرہ ڈال دیتی ہے یا کچھ گھاس ماس ڈال کر ان کو، تاکہ ان کے اوپر جو ہے کوئی گرد و غبار نہ پڑے، وہ محفوظ رہیں گرد و غبار سے۔ تو ایسی گویا کہ وہ چمکدار رنگت ان کی، کیونکہ یہ رنگت انتہائی پسندیدہ ہے خواتین کے لیے، تو ان کی قرآن نے رنگت بھی ذکر کی کہ ایسی خوبصورت رنگت والی وہ خواتین ہوں گی، شرم و حیا کی وہ کیا ہیں پتلیں ہوں گی، اور اس طریقے سے وہ اپنے شوہروں کی خدمت میں حاضر رہیں گی، تو یہ ان کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اب اہل جنت کی گفتگو کا قرآن نے ذکر کیا، جیسے جہنمیوں کی گفتگو کا پیچھے ذکر کیا کہ جہنمی ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے تھے، آج کیوں نہیں ہماری مدد کرتے ہو، جی تو ایسے ہی اہل جنت کا ان کی گفتگو کا ذکر کیا کہ آپس میں بھی گفتگو ہوگی اور اہل جہنم سے بھی ان کی گفتگو ہوگی۔ جنتی اپنی اسی جنت میں بیٹھے ہوئے ہی جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ یہ آج کل تو مشکل نہیں رہا، آج ایک بہت دور دراز کے ملک میں انسان جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور یہاں بیٹھ کر اس کی گفتگو کو سکرین کے ذریعے سے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور اس کو جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جنتیوں کے سامنے جہنمیوں کی کوئی سکرین لگی ہوئی ہوگی، وہ جہنمیوں کی حالت دیکھ رہے ہوں گے، کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا ان کا حشر نشر ہو رہا ہے، اور اس طرح ان کے ساتھ گفتگو بھی وہاں جنت میں ہی بیٹھے ان کے ساتھ گفتگو بھی چل سکے گی، وہ ان سے بات چیت کریں گے۔ وہ کیا بات چیت ہوگی، قرآن نے اگلی آیات میں اس کا تذکرہ کیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔